بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے مہمان بن کر اکثر لوگ ان آبادیوں میں آ جایا کرتے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کے بے تحاشا آمد سے بہت زیادہ تنگ ہو چکے تھے اور ان کی مہمان نوازی سے بیزاری کو دیکھ کر شیطان لعین کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ برا کام انہوں نے شیطان سے سیکھا اور رفتہ رفتہ وہ اس برے کام کے ایسے عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر صدوم کی جانب پہلے سے روانہ کر رکھا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن کریم کی سورہ حجرات میں مذکور ہے کہ اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم لوط کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ اقدامات سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دیں اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ فرشتے چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیتیں دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان لوگوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی و بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے اور کہا کہ آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، گھبراؤ نہیں اور دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ دوستو، اب سورہ ہود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ لوط کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے، اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ پہلے سے بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور یا مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ گھبراؤ مت اور ہماری فکر نہ کرو،
ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے، سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹا کر پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا، اور یہ بستی کچھ ایسی دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتی ہے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر بھی میہ برسایا، تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا، مجرموں کی طرح۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکریوں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی۔ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں۔ قرآن مجید کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شہر کے بارے میں آج تک انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا، لیکن حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی جستجو کے بعد کہا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر اسٹیفن کالنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ صدوم شہر 2 حصوں میں تقسیم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا نیچے والا حصہ۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آج قوم لوط کے جس شہر کو دریافت کرنے کے بعد امریکہ نے اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں قبل قرآن پاک نے بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی تھی۔ سورہ ہود کی آیات میں قوم لوط کے شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے زیریں کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، لیکن زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں بالکل ان کے عذاب کے متعلق یہی آیا ہے۔ سورہ حجر میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا۔ پھر سورہ ہود میں آیا کہ جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے۔ اور پھر سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا کہ ایک سیارے کی مانند پتھر قوم لوط پر گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح ان پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کو اوپر سے نیچے کر ڈالا۔ دوستو، ماہرین اپنی اس ریسرچ کے نتیجے سے حیران تو ہوئے کہ واقعتاً قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا یکدم عذاب نازل ہوا جس نے اس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اگر اس قوم پر گرنے والے پتھروں کی قسم کے بارے میں بات کی جائے تو اس علاقے میں تحقیق کاروں کو ایک مادی مرکب بھی ملا جو آج تک آسمان سے گرنے والے شہاب ثاقب ہی میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ مرکب زمین سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق آسمانی سیاروں سے ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس علاقے پر کوئی بڑا شہاب ثاقب پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرا اور صفحہ ہستی سے اس قوم کو اچانک مٹا ڈالا۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں تو اس سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بارش کے قطروں کی طرح پتھر اس قوم پر برسائے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر نے ہلاک کرنا تھا۔ محققین نے مکمل اطمینان کے لیے یہاں سے پتھروں کے نمونے بھی اکٹھے کیے اور ان کا محتاط تجزیہ کیا، اور اس تحقیق نے بھی سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس پتھر کے اندر بھی وہی مرکب موجود ہے جو آسمان سے گرنے والے شہاب ثاقب میں ہوتا ہے۔ ان واضح نشانیوں کے باوجود سائنسدانوں کا اصرار یہ تھا
کہ ان تحقیقات سے کوئی مذہبی پہلو نہ تراشا جائے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ وہی پتھر تھے جو اللہ پاک نے آسمان سے قوم لوط پر برسائے تھے، اور اس بارے میں قرآن مجید کی کئی آیات موجود ہیں۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما بھی دیا کہ ہم نے اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں چھوڑ دیں، یعنی وہ لوگ جو تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھیں گے تو وہی حق تک پہنچیں گے۔ بہرحال دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو قوم لوط پر آنے والے عذاب اور اس پر برسنے والے پتھروں کی قسم اور ماہرین کی جدید تحقیق کے بارے میں آگاہ کیا کہ کس طرح قرآن مجید کا کہا ہوا حرف بحرف سچا ثابت ہوا، مگر آج کا انسان ہے کہ دنیاوی لذتوں میں اس قدر کھویا ہوا ہے کہ وہ ان عبرت کی مثالوں کو سامنے دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا ہے۔ وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ظالم کی رسی دراز کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اچانک اپنی گرفت کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل علم کی بات ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔